نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی۔ وزیران گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی بیت المقدس شریف کی طرف سے اپنا چہرہ انور بیت اللہ شریف مسجد حرام شریف کی طرف موڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں جو صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی نماز نہ توڑی، انہوں نے بھی پریشانی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنا چہرہ انور موڑا مسجد حرام شریف کی طرف مسجد اقصی سے، انہوں نے بھی ساتھ ہی موڑ لیا۔ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے اور ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے لالچی حکمرانوں نے، خود غرض حکمرانوں نے پہلے تو انگریزوں کے پاؤں میں پڑے، جو لٹیرے تھے، جو ڈاکو تھے، جو اپنے اپنے علاقے کے بدماش تھے، وہ انگریزوں کے غلامی میں پڑے اور ترلے کر کے اپنے اپنے علاقوں کی حکمرانیاں لیں۔ وہ حکمرانیاں قرآن کے نام پر اور سنت کے نام پر نہیں لی گئی، اپنی سرداری اور نوابی کو دکھا کر لی گئی۔ اور انگریز نے بھی جو ایک وحد اس وقت عالم اسلام کی متحد قوت تھی، جس کی قیادت اس وقت ترکی کے حکمران کر رہے تھے، سیاسی طور پر ان کے زیر تسلط جو ریاستیں نہیں بھی تھیں، وہ بھی شرعی طور پر اور عالم اسلام کے طور پر ان کے حکم کو اپنے لیے لازم سمجھتے تھے۔ پاکستان والے اتحاد کرنے سے گریزہ ہوں گے؟ کیا افغانستان والے اتحاد کرنے سے گریزہ ہوں گے؟ کوئی گریز نہیں کرے گا۔ لیکن آج کے عالم اسلام کے حالات میں ایک حضور ثانی اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشویش کہہ رہی یا پیشین کوئی کہہ رہی، یا تشویش کہہ رہی یا پیشین کوئی کہہ رہی، ہمارے استاد پروفیسر منور کہ وہاں انہوں نے ہاسپٹل بھی پری پلان طریقے سے گرا دیے تاکہ ان کا کوئی علاج نہ کرے۔ ان کی 30 منزلہ عمارتیں پورے ملبے کے ڈھیر بنا دیے۔ اب مجھے بتائیں اگر تو کوئی فوراً شہید ہو گیا وہ تو خوش قسمت ہے، جو ان کے کفار کے حملے میں فوراً دنیا سے چلا گیا وہ تو خوش قسمت ہے، اس جیسا تو خوش قسمت کوئی نہیں۔ لیکن جو بچ گیا، جس کی ماں مر گئی، جس کا باپ مر گیا، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ بلک رہا ہے، اسے پڑھانے کے لیے دودھ نہیں ہے، اسے کوئی توسط دینے والا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج سعودی عرب کے حکمران سے کہ تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم روٹی کیسے کھاتا ہے؟ تو شربت کیسے پیتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے پاس بچے پلک رہے ہیں؟ عالم کفر تم متحد ہے، لیکن جن کو اللہ نے متحد رہنے کا حکم دیا وہ بکھرے ہوئے ہیں، اپنی اپنی حکومتیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی یہی چکر ہے، میں نے وزیر اعظم کیسے بننا ہے، میں نے دوبارہ حکومت کیسے کرنی ہے، یہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی بھوکا مار رہا ہے تو وہ کیوں مار رہا ہے، پشاور میں کوئی بلک رہا ہے تو کیوں بلک رہا ہے، پنجاب کے کسی دیہات کے اندر کوئی بھوکا روٹی کھانے کو نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ یہ فکر نہیں ہے، نہ سوچنے کا ٹائم ہے۔ اور آج علماء اور مشائخ اس نشست میں یہ بات بھی بتا دوں، میں نے آج تک جتنوں سے بات کی ہے، ایک سے نہیں، جتنوں سے بات کی ہے، ان میں کیا نہیں، سابق گورنر، سابق وزراء، بڑے بڑے اپنے آپ ختم ہوگی پاکستان کے اندر۔ آپ ذرا تصور میں جائیں، باتیں میں مکس اس لیے کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، تکلیف علماء پرانے خدا حضور شیر ربانی کے تھے، ان کے دل میں احترام تو تھا،
لیکن جیسے ہوتا ہے اگر سب آپ سے محبت کرنے والی ہیں، لیکن اگر آج کوئی ایسا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو مجھے اس کی زیارت کرائیں، میں اس کی زیارت کروں، کہتے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں وہ صفحے پھلانتا جب پیچھے گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز میں بیٹھوں تو صحابہ صفحہ کے چبوترے پر ایک بندے کی جگہ خالی تھی۔ کہتے ہیں میں تو بیٹھ گیا، ایک آدمی درمیان میں تھا، ساتھ ایک درویش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ درویش ان کو کہنے لگے کہ تسی ادھر ہو جاؤ تو انہوں نے ادھر کر لیا۔ کہتے ہیں وہ بندہ اٹھ کے میری تھان سے آ گیا تو میں بزرگوں کے کول چلا گیا، میں کہ نہیں ہے کون ہے مینوں اپنے نیڑے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں انہوں نے پوچھا کہ بزرگو تہاڈا کی تعلق ہے؟ انہاں کیا جڑی تسی دعا کر رہے ساڈے نا اللہ نے تہاڈی دعا پوری کیتی۔ کہتے ہیں مینوں انج جویں کرنٹ لگدا ہے کہ اچھا اے وہ ہستی نے جنہاں نے سرکار پیار کر دی، سبحان اللہ، تے سرکار نے ہنے میری دعا پوری کر لی۔ اور حضور فخر المشاہد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے غالباً 20 سال یا شاید 30 سال پہلے تک پھر دوبارہ آپ حرمین شریف میں آپ کا جانا آنا نہیں ہوا۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ دوبارہ پھر آپ ادھر حاضری کے لیے نہیں جاتے تھے، پہلے تو ہر سال جاتے تھے۔ شام، برما، یمن یا جتھے بھی مسلمان اپنی کشمیر دے اندر آزادی دی جدوجہد کر رہے ہیں، اسی انہاں آزادی دی تحریکاں دی حمایت کرنے ہاں اور مطالبہ کرنے ہاں کہ مسلم حکمران جڑے نے وہ انہاں دی ہر طرح مدد کرن اور عوام پاکستان کو اجازت ہوئے اگر انہاں نوں کوئی مسئلہ ہے تے عوام نوں جان دی اجازت دیتی جائے مدد کرنے واسطے۔ بارک وسلم علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارک ربنا یا کا اہتمام کیا گیا، ذکر و اذکار کیے گئے، کروڑوں اربوں مرتبہ درود پاک پڑھ کے میرے ملک کیا گیا۔ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ مسلمان اور تمام شہداء اسلام خصوصاً فلسطین، شام، برما، عراق، یمن، کشمیر جہاں بھی مسلمان حالیہ دنوں میں یا پہلے آج تک شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کا سچا عشق عطا فرما، عقیدہ اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور پاک کے روضہ اقدس کی باادب حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ جو دور و نزدیک سے بیلی حاجتیں لے کر آئے، یا اللہ دلوں کے بید تو جانتا ہے، حضور میاں صاحب کے عرس پاک کے واسطے، آستانے کے واسطے، ذکر پاک کے واسطے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بچے بچیوں کے نیک سبب کی وجہ سے جو پریشان ہیں، یا اللہ نیک سبب پیدا فرما۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار مقدس مقامات پہ حاضر ہو کے یا اللہ ظاہر و باطن روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قبلہ چاچا جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضرت صاحبزادہ میاں سعید احمد صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری دادی جان کو اور والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبلہ رخ ہو کے صف درست کا